إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم معزز سامعین، دینی و ملی بھائیوں، پردہ نشین اسلامی ماؤں اور بہنوں، عزیز بچوں، اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا، بڑائی و کبریائی، تسبیحات و تہلیلات کے بعد درود و سلام ہو ہمارے آخری نبی، امام اعظم، داعی اعظم، امام الانبیاء رحمت للعالمین، بشیر و نذیر، رسول کبیر، رسول محترم و محتشم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ اس مختصر سے حمد و صلات کے بعد خطبہ جمعہ کا موضوع ہے مخفی عبادت۔ مخفی یعنی پوشیدہ، چھپی ہوئی، جو ظاہر نہ ہو، سب کو دکھائی نہ دینے والی ہو، ایسی عبادت۔ اللہ رب العالمین اپنے بندوں میں سے بعض بندوں سے محبت کرتا ہے، اور ایسی محبت کرتا ہے جیسی محبت اوروں سے نہیں کرتا۔ اور رب العالمین کی محبت کا انداز بڑا نرالا ہے، بڑا اچھوتا اور عجیب و غریب ہے۔ اس انداز
کے سلسلے میں جو اللہ اپنے اس بندے کے سلسلے میں رکھتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان فرمایا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ اپنے بندے سے محبت کرتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا احب اللہ عبدا نادى جبریل ان اللہ يحب فلانا فاحبه فيحبه جبریل فينادي جبریل في اہل السماء ان اللہ يحب فلانا فاحبوه فيحبه اہل السماء ثم يوضع له القبول في اہل الارض رواہ البخاری۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ اپنے جس بندے سے محبت کرتا ہے یا جس بندی سے محبت کرتا ہے، مردوں میں سے یا عورتوں میں سے، تو اللہ رب العالمین جبریل امین کو بلاتا ہے۔ فنادى جبریل علیہ السلام کو رب العالمین بلاتا ہے، اور جبریل علیہ السلام کو تو آپ جانتے ہیں، ملائکہ میں، فرشتوں میں سب سے عظیم ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے استاذ اور معلم ہیں، روح الامین ہے، روح القدس ہے، سب اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے زیادہ قریب ہے۔ جبریل امین کو بلاتا ہے، ان اللہ یحب فلانا فاحبہ، رب العالمین جبریل امین سے کہتا ہے کہ اللہ اپنے فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، فاحبہ، تو اب تمہارے اوپر بھی اس کی محبت لازم ہے۔ اللہ رب العالمین کا حکم ہے یہ، اللہ رب العالمین جس سے محبت کرتا ہے، جبریل امین کو حکم ہوتا ہے آپ بھی اس سے محبت کریے۔ فَيُحِبُّهُ جبریل، تو جبریل علیہ السلام اس بندے سے محبت کرتے ہیں۔ فَيُنَادِي جبریل فی اہل السماء، پھر جبریل علیہ السلام پورے آسمانوں میں اعلان کرتے ہیں، آسمانوں میں منادی ہوتی ہے، اعلان ہوتا ہے۔ جبریل علیہ السلام کیا اعلان کرتے ہیں؟ ان اللہ یحب فلانا فاحبوہ، اللہ اپنے فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، آسمان والو تم سن لو۔ آسمان پہ کون ہے؟ کون لوگ ہیں؟ ملائکہ ہیں، اور جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں گئے تو انبیاء کو بھی آپ نے دیکھا، ملاقات کی۔ ملائکہ لا یعصون اللہ ما امرہم، وہ ملائکہ جو رب تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے، حکم بجا لاتے ہیں جو حکم ہوتا ہے۔ تم سب محبت کرو۔ جبریل امین یہ اعلان کرتے ہیں، سارے آسمان والے اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ ثم یوضع لہ القبول فی اہل الارض، پھر اس کے بعد سلسلہ وہیں پر منقطع نہیں ہوتا ہے، یہ سلسلہ ٹوٹتا نہیں ہے۔ رب العالمین پھر دنیا کے اندر اس شخص کی محبت سب کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ اللہ اکبر، آپ غور کیجئے، اللہ جس سے محبت کرتا ہے اس کے محبت کا انداز بڑا نرالا ہے۔ اللہ اس سے محبت کرتا ہے، جبریل امین کو حکم دیتا ہے، جبریل اس سے محبت کرتے ہیں، اور پھر جبریل امین آسمانوں پر اعلان کرتے ہیں، سارے آسمان والے اس سے محبت کرتے ہیں، اور پھر
اللہ اس کی محبت کو دنیا میں لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے اور پورے زمین والے اس سے محبت کرتے ہیں. مگر یہ ہے کون؟ اس کا عمل کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ یہ ہے کون اور عمل کیا ہے اس کا؟ انسان دنیا میں چل رہا ہے، کھا رہا ہے، پی رہا ہے، اٹھ رہا ہے، بیٹھ رہا ہے، آ رہا ہے، جا رہا ہے، لوگوں سے مل رہا ہے، ملاقاتیں کر رہا ہے. اسے خود خبر نہیں کہ اس کا چرچا رب العالمین کی بارگاہ میں ہو رہا ہے. جبریل امین اس سے محبت کر رہے ہیں، آسمانوں کے اندر اس سے محبت کی جا رہی ہے اور اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈالی جا رہی ہے. بندے کو پتہ نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے خود ایسے بندے کی نشاندہی کی ہے. سورہ مریم آیت نمبر 96، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. اللہ فرماتا ہے یہ کون لوگ ہیں اور ان کی پہچان کیا ہے، ان کی معرفت کیا ہے، آئیڈینٹیفیکیشن کیا ہے. اللہ خود بیان کر رہا ہے ان الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے، چاہے وہ مرد ہوں یا کہ عورتیں ہوں، ایمان لائے. وہ ایمان جیسا ایمان صحابہ لائے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. صحابہ جیسا ایمان لائے جس ایمان کے اندر الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، جس ایمان کے اندر شرک کو خلط ملط نہیں کیا، چاہے وہ شرک اکبر ہو یا اصغر ہو، اور جس ایمان کے اندر بدعتوں سے دوری ہو، سچی محبت ہو محمد الرسول اللہ کی اور اللہ رب العالمین کی سچی اطاعت ہو اللہ اور اس کے رسول کی، ایسا ایمان لائے. وعملوا الصالحات، اور اعمال صالحہ کیے. اعمال صالحہ، اعمال صالحہ اپنی حساب سے نہیں، اپنی مرضی کے موافق نہیں، مطابق نہیں، شرعی اصولوں پر، شرعی دلیلوں پر، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر پیروی کرتے ہوئے اعمال صالحہ کیے. اللہ فرماتا ہے سیجعل لهم الرحمن ودا، جلد ہی رب العالمین ایسے بندے کے لیے لوگوں کے دلوں میں محبت ڈال دے گا. یہ وہ لوگ ہیں. آج دنیا ہم سے نفرت کر رہی ہے، ہم کو غیظ و غضب کی نگاہوں سے دیکھ رہی ہے، ہمارے اپنے پرائے ہو رہے ہیں اور ہم نے اپنا مقام و مرتبہ کھو دیا ہے. اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ بہت سارے وجوہات میں سے ایک اہم وجہ، ایک اہم ریزن یہ ہے کہ ہم ایمان اور عمل صالح کی دولت سے عاری ہوتے جا رہے ہیں. اسی لیے اپنوں کی محبت اپنوں میں نہیں پائی جا رہی ہے. سیجعل لهم الرحمن ودا، حالانکہ اللہ رب العالمین کا کلام تو یہ کہتا ہے کہ ایمان اور عمل صالح کی بدولت لوگ تم سے محبت کریں گے، ان قریب جلد ہی ہم ان کے دلوں میں تمہاری محبت ڈال دیں گے. حضرات سامعین، مخفی عبادت، پوشیدہ عبادت، اعمال صالحہ تو بہت ہیں، بہت سارے اعمال ہیں اعمال صالحہ کے، جس کے ذریعے سے یہ رتبہ، یہ مقام حاصل کیا جا سکتا ہے یا بندہ حاصل کرتا ہے. انہی چیزوں میں سے مخفی عبادتیں بھی ہیں، جیسے کہ رب العالمین کا ذکر کرنا چھپ چھپ کے، رب العالمین کو یاد کرنا، آپ کی زبان رب العالمین کے ذکر و اذکار سے تر رہنا، چھپ چھپا کے صدقہ کرنا، چھپ کے لوگوں سے کی نظروں سے بچ کے صدقہ و خیرات کرنا، رات کی تنہائی میں اٹھ کے وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، جبکہ لوگ سو رہے ہوں اور لوگوں کی ناکوں سے آوازیں آ رہی ہوں، خواب خرگوش میں پڑے ہوں، اٹھ کے رب العالمین کو یاد کرنا، رب العالمین سے دعائیں کرنا، بخشش اور استعانت مانگنا، پوشیدہ عبادتیں. آپ نے سنا ہوگا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
اپنے بستر سے گم ہو جایا کرتے تھے۔ عائشہ بیان کرتی ہیں، سنن نبی داؤد کی صحیح روایت ہے، ایک مرتبہ تاریکی میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بستر پہ نہیں پایا، میں نے ٹٹولا، قدماہ منصوبتان، تو میرے ہاتھ آپ کے قدم پہ لگے اور آپ کی دونوں پنڈلیاں ملی ہوئی تھیں، کھڑی تھیں۔ میں نے دیکھا کہ آپ سجدے میں ہیں۔ اللہ اکبر۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بستر سے گم ہوتے ہیں، اما عائشہ ان کو تلاشتی ہیں، محمد الرسول اللہ سجدے میں ملتے ہیں۔ مخفی عبادت، انہی پوشیدہ عبادتوں میں سے ایک اہم عبادت ہے لوگوں کی آپسی دشمنی، عداوت، بغض و کینہ، کپٹ دور کرانے کے لیے ان کے درمیان صلح کرانا، صلح و مصالحت، دوستوں کے درمیان دوریاں ہیں، رشتہ داروں کے درمیان بدمزگیاں ہیں، میاں بیوی کے درمیان جدائیاں ہیں، پڑوسی کا دشمن ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا دشمن ہے۔ عبادتوں میں سے ایک عبادت خفیہ ہے کہ آپ رب العالمین کی رضا کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے، اس کی محبت کے لیے، اس کی محبت اور اطاعت میں آپ لوگوں کے درمیان صلح کا کام کیجیے۔ صلح، مصالحت، رواداری، ہمدردی، جوڑنے کا کام، توڑنے کا نہیں۔ آج دنیا میں جوڑنے سے زیادہ لوگ توڑنے کا کام کر رہے ہیں۔ آپ دیکھ ہی رہے ہیں، معاشرہ، سوسائٹی، ملک کے ایوانوں میں لوگ اپنی زبانوں پر عیر غیرت کی بات نہیں، اپنوں سے اپنوں کے دست گریباں ہیں۔ لوگ ایک دوسرے پر طنز کرتے ہیں، لوگ ایک دوسرے کے خلاف بولتے ہیں۔ پولیٹیکل لوگوں کا یہی حال ہے، اور اب تو علماء بھی اس میں پیش نظر آ رہے ہیں۔ صلح و مصالحت کی بات نہیں کرتے، اختلاف و انتشار کی بات کرنا، جھگڑا اور نزاع پیدا کرنا، لوگوں کے درمیان بدمزگی اور پیچیدگیاں لانا، ماحول کو خراب کرنا، فضا کو خراب کرنا، لوگوں کے درمیان دوریاں، دشمنیاں پیدا کرانا، یہ لوگوں کا مزاج بن گیا ہے۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو نماز، روزہ، صدقہ و خیرات سے زیادہ افضل اور بہتر بتایا ہے۔ نماز، روزہ، صدقہ و خیرات سے افضل عمل یہ بتایا ہے کہ لوگوں کے درمیان صلح کرو۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، تم زمین پر اصلاح اور درستگی کے بعد فساد نہ پھیلاؤ، فسادی نہ بنو۔ ہر جگہ، ہر شخص، گھر ہے، پڑوس ہے، محلہ ہے، شہر ہے، ملک ہے، بستی ہے، یہاں تک کہ عدلیہ جہاں پر انصاف کی باتیں ہوتی ہیں وہاں بھی لوگ توڑنے اور نزاع پیدا کرنے، باہمی اختلاف اور دوریاں، دشمنی پیدا کرنے کی باتیں کر رہے ہیں۔ غیر تو غیر ہم بھی اس میں پیش نظر آتے ہیں۔ بڑی افسوس کی بات ہے، وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا، اللہ رب العالمین نے کہا اسے پکارو خوف کے ساتھ اور امید کے ساتھ۔ خوف کیونکہ اس کی جہنم بہت زیادہ بھیانک ہے، امید کیونکہ اس کے پاس ایک جنت بھی ہے جس میں وہ محسنین کو ڈالے گا۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ رب العالمین کی رحمت محسنین کے بہت زیادہ قریب ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو محسن ہے دنیا کے اندر، جو صلح کی بات کرتے ہیں، جو مصالحت کی بات کرتے ہیں، جو لوگوں کو ملانے کا کام کرتے ہیں، لوگوں کو جوڑنے کا کام کرتے ہیں، لوگوں کے درمیان
اخوت و بھائی چارگی پیدا کرتے ہیں، لوگوں کو بھائی بھائی بنانے کی فکر کرتے ہیں، یہ لوگ ہیں محسنین، اور اللہ کی رحمت ان سے قریب ہے۔ جس سے قریب رب العالمین کی رحمت ہو وہی جنت میں جا سکتا ہے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ بھی اللہ رب العالمین کی رحمت کے بغیر جنت میں نہیں جا سکتے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں میں بھی میرے ذاتی عملوں سے میں جنت میں نہیں جا سکتا، جب تک کہ رب العالمین کی رحمت مجھے نہ ڈھانپ لے میں بھی اپنے ذاتی عمل سے جنت میں نہیں جا سکتا۔ وہ رحمت ایسے لوگوں کے قریب ہے، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین۔ حضرات، نماز، روزہ اور صدقہ سے بہتر افضل عمل یہ صلح کا کام ہے۔ جو نماز، روزہ، صدقہ و خیرات کرنے والے مسلمان نہیں کر پا رہے، یہاں تک کہ وہ اس کو زیادہ اہمیت دیتے ہوئے اس کو معمولی یا حقیر سمجھتے ہیں، اور صلح و مصالحت کی بات تو دور کی ہے، لوگوں کے درمیان برائی کا کام کرتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا ہے۔ عن ابی الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا اخبرکم بافضل من درجۃ الصیام والصلاة والصدقہ قالوا بلى قال صلاح ذات البین فإن فساد ذات البین هي الحالقة رواہ الترمذی وقال هذا حدیث صحیح۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں بہتر عمل کے بارے میں نہ بتاؤں، افضل عمل کے بارے میں نہ بتاؤں، جو تمہاری نمازوں سے، تمہارے روزوں سے، تمہارے صدقہ و خیرات سے افضل ہو؟ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے۔ قال صلاح ذات البین، کہا لوگوں کے درمیان صلح کرانا، وہ صلح خیر، اس کے اندر بھلائی ہے۔ لوگوں کے درمیان صلح کرانا، دوستی قائم کرانا، صلح و مصالحت کے کام کرنا۔ فإن فساد ذات البین هي الحالقہ، لوگوں کے درمیان فساد پھیلانا، خریزی کرانا، اشتعال انگیز بیانات دینا، دوریاں پیدا کرانا، یہ اسلام کو موڈ دینے کے برابر ہے۔ اسلام کو موڈ دینے والا استرا ہے۔ یہ استرا جب سر پہ لگتا ہے نا تو بال کیسا نکل جاتا ہے، یہاں تک کہ چمڑی کو بھی، ہلکی پھلکی چمڑی کو بھی کھینچ لاتا ہے۔ کچھ لوگ تو اس پہ بھی لگاتے ہیں، داڑھی پہ، جو کہ فرض ہے، فرض ہے، سنت نہیں۔ سنت تو ہے ہی، سنت سے اہم درجہ ہے فرض کا، فرض ہے، اس پر بھی لگاتے ہیں۔ جو لوگ لگاتے ہیں کتنی صفائی کے ساتھ بال نکل جاتا ہے۔ استرا، فساد کرانے والے، فسادی باتیں کرنے والے، لوگوں کے درمیان بغض و عناد کی دیوار کھڑی کرنے والے، ایسی باتیں لانے والے، چغل خوری کرنے والے، اس انداز سے اس ٹاپک پہ بولنے والے جس سے معاشرہ بدمزگی کا شکار ہوتا ہے، یہ دین کو استرے سے موڑنے والے مسلمان ہیں۔ ان کے پاس استرا ہے دین کو موڑ دینے کا۔ اللہ اکبر۔ آپ کو اندازہ ہوگا، بخاری کی روایت ہے، آپ نے سنا اس سے پہلے، جھوٹ بولنا جرم ہے، یہاں تک کہ کبیرہ گناہوں میں سے بھی بڑا گناہ ہے، مگر شریعت اسلامیہ نے اس امر کے لیے جھوٹ بولنے کی اجازت دی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لیس الکذاب الذی یصلح بین الناس فینمی خیرا او یقول خیرا، رواہ البخاری۔ نبی محترم فرماتے ہیں کہ دو لوگوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے، میاں بیوی کے درمیان جھگڑا ہو گیا، اس اختلاف کو دور کرنے کے لیے، پڑوسی سے جھگڑا ہے، نزاع ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے، بھائی سے ہے، مسلمان سے ہے، اس میں اگر آپ جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں تو بھی آپ کے لیے جائز ہے۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں، الفتنۃ اشد من القتل، فتنہ ایسے ہی بھڑکتا ہے لوگوں کے غلط بیانیوں سے،
فتنہ فساد پھیلانے والے فتنہ پھیلا دیتے ہیں، پھیلا کے نکل جاتے ہیں، لوگ کٹ مر کے جانیں گنوا دیتے ہیں. اسی لیے شریعت نے، قرآن نے کہا الفتنۃ اشد من القتل، یہ مصالحت کے، صلح کے خلاف ہے یا اس کا ضد ہے. فتنہ قتل سے بھی زیادہ بھیانک ہے جو ہم اور آپ کر رہے ہیں. اور یہ دور کی دنیا میں تو دور ہے، گھروں میں بھی پایا جاتا ہے. ساس بہو کے خلاف، نند بہو کے خلاف، شوہر بیوی کے خلاف، بیوی شوہر اور ساس کے خلاف ایسی باتیں کرتی ہے جس سے گھر میں بدمزگی پیدا ہو جاتی ہے، بگاڑ ہو جاتا ہے، لوگوں کے درمیان دوریاں، طلاق اور خلا کی نوبت آ جاتی ہے. دیکھیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ان کے سلسلے میں کیا ہے. نبی محترم نے فرمایا لیس منا من خبب امرأۃ علی زوجہا، جس نے ایسا کام کیا کہ کسی بیوی کو بھڑکایا اس کے شوہر کے خلاف، یا کسی شوہر کو بھڑکایا اس کی بیوی کے خلاف. یہ کام گھر میں بہت زیادہ ہوتا ہے. نبی محترم نے فرمایا لیس منا، وہ مجھ میں سے نہیں، وہ مجھ میں سے نہیں، اس کا تعلق نہیں میرے طریقے سے، میرے دین سے، میرے راستے سے. حضرات، گھر میں بھی ہوتا ہے، پڑوس سے بھی ہوتا ہے، ملک اور شہر میں ہوتا ہے، ہر جگہ یہ بازار گرم ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے، صلح کرانے میں نماز کا وقت ہو گیا. بخاری کی روایت ہے عن سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذهب الى بنی عمرو بن عوف لیصلح بینہم وحانت الصلاۃ. بخاری کی الی آخرہ، رواہ البخاری. بڑی لمبی روایت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی عمرو بن عوف کے درمیان، قبا کے پاس ایک بستی، ان کے درمیان صلح کرانے کے لیے گئے تھے. صلح، میل محبت، دوریاں ختم کرانے کے لیے. یہاں تک کہ نماز کا وقت ہو گیا. حضرت بلال حبشی آئے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، کہا نماز کا وقت ہو گیا، اقامت کہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آ رہے ہیں. کہا اقامت کہی جائے. اقامت کہہ دی گئی. حضرت ابو بکر صدیق امام بن گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے میں تشریف لائے، جماعت کھڑی ہو چکی تھی. جماعت کھڑی ہو چکی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کا جو کام کیا ہے معاشرے کے اندر، اور خصوصاً اس زمانے میں تاریخ اور کتابوں کے اندر جو موجود ہے، اس کی مثال آپ نہیں لا سکتے. پھر صحابہ نے تالیاں بجانا شروع کی تاکہ حضرت ابو بکر صدیق کو معلوم ہو جائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ چکے ہیں. انہوں نے غور نہیں کیا. جب تالیاں زور پکڑنے لگیں تو انہوں نے آزو بازو غور کیا، دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارے سے کہا ابو بکر نماز پڑھاؤ. اشارے سے آپ نے اشارہ کیا کہ اپنی جگہ پہ رہو، لیکن ابو بکر پیچھے ہٹ گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کی جگہ لی. پھر نماز ختم ہوئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر تم نے کیوں جگہ چھوڑ دی؟ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو قحافہ کے بیٹے میں یہ جرأت نہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں وہ امامت کرائے. ایک مرتبہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھائی ہے آپ کی زندگی میں. مسلم شریف کی روایت ہے، باب المسح والعمامہ. اس کے تحت آپ دیکھیے مسلم شریف کے اندر مکمل نماز پڑھی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. ایک رکعت آپ کی چھوٹ گئی تھی، فرض نماز، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری نماز پڑھی ہے حضرت عبد الرحمن بن عوف کے پیچھے. یہ ایک واحد شخص حضرت عبد الرحمن بن عوف واحد صحابی ہیں جن کے پیچھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ہے جماعت کے ساتھ. اور یہ ابو بکر صدیق ہیں جنہوں نے جماعت شروع کی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں آئے، اس جماعت کو کنٹینیو کیا. خلاصہ کلام یہ ہے میرے بھائی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں صلح جو ایک پوشیدہ عبادت ہے، یہ ایک عبادت خفی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس کی بڑی ویلو تھی.
بڑی اہمیت تھی جسے آج ہم معاشرے کے اندر تار تار کر رہے ہیں، یا جسے ہم دوسرے انداز میں لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ شریعت اسلامیہ نے اس عمل کے لیے جھوٹ بولنے تک کی اجازت دے دی ہے۔ فَيَنْمِي خَيْرًا أَوْ يَقُولُ خَيْرًا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے الہ العالمین ہم سب کو وہ مسلمان بنائے، وہ ایمان ہمارے سینے میں پیدا فرمائے، اور اس عمل کی توفیق دے جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ اس محبت کے تقاضے میں جبریل محبت کرتے ہیں، اس محبت کے تقاضے میں اہل آسمان محبت کرتے ہیں، اور پھر اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں دنیا میں ڈال دی جاتی ہے۔ ایسا ایمان، ایسے اعمال صالحہ ہم سب کو کرنے کی توفیق دے، خصوصاً اس پرفتن ماحول میں اور اس زمانے میں جبکہ دشمنیاں اور دوریاں، اختلافات اتنے زیادہ ہیں۔ اصلاح کا کام کرنے کی توفیق دے، زبانوں پر کنٹرول کرنے کی، لوگوں کو دور کرنے کے بجائے لوگوں کو جوڑنے کی، میل و محبت قائم کرنے کی، اخوت و بھائی چارگی کا درس دینے کی توفیق دے، چاہے وہ گھر ہو، چاہے وہ پڑوس ہو، چاہے وہ محلہ ہو، چاہے وہ اسٹیج ہو، چاہے وہ ملک ہو یا ملک کی عدلیہ ہو یا دنیا کی کوئی جگہ ہو، ہر جگہ صلح و آشتی کی بات کریں، صلح و مصالحت کی بات کریں، جوڑنے کی بات کریں، لوگوں میں توڑنے، فساد، قتل و خریزی، اختلاف، دوریاں پیدا کرنے کی بات نہ کریں، جیسا کہ آج معاشرے کے اکثر لوگ یہی کر رہے ہیں۔ اسی لیے وہ ایمان سے اور عمل صالح سے عاری ہیں، اور وہ اللہ رب العالمین کے منظور نظر نہیں بلکہ مبغوض نظر ہیں۔ وہ اللہ رب العالمین کی نظروں میں مبغوض اور ناپسندیدہ ہیں۔ اللہ رب العالمین کی بجلیاں ان پہ رہ کے گر رہی ہیں، مگر اس کے بعد بھی احساس ان کو نہیں ہو رہا ہے، شاید اس بڑے احساس کے انتظار میں ہیں جو مرنے کے بعد ان کو ہونے والا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے الہ العالمین ہم سب کی اصلاح فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رحیم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ عباد الله يرحمكم الله، ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أعلى وأكبر۔